اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ کن اعمال کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ یہ ہے کہ دوا کے طور پر آدمی کے کسی بدن کے حصے سے کوئی شے داخل کر دی جائے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ تفصیلی گفتگو ہے، اس کو میں تھوڑے آسان انداز میں بغیر کوئی بڑی بڑی بحثوں کے اور علماء کے اختلاف کیا ہیں وہ سب بیان کیے بغیر مفتہ بھی بات جس پر جمہور کا اتفاق ہے وہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انجیکشن لینے یا گلوکوز چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن لینے اور گلوکوز چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں ٹوٹتا ہے؟ اس لیے کہ سب سے پہلی بات حدیث شریف ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الصوم مما دخل لا مما خرج۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ روزہ مطلب رکنا، باز آنا۔ صوم کا مطلب رکنا اور باز آنا، تو روزہ اس سے ہے جو داخل ہوتا ہے، اس سے نہیں جو خارج ہوتا ہے۔ یہ ایک حدیث پاک ہے، اس کی روشنی میں کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ منہ کے ذریعے لقمہ داخل ہو جائے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس سے رکنا ضروری ہے، کیونکہ وہ داخل ہونے والی چیز ہے۔ پانی کا قطرہ چلا جائے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ داخل ہونے والی چیز ہے۔ منہ اور ناک کے ذریعے نہیں، کسی اور طریقے سے جائے، مثال کے طور پر پیٹ پر کوئی زخم آ جائے یا دماغ میں کوئی زخم آ جائے سر پر، وہاں اگر دوا رکھی جائے اور پیٹ پر جہاں زخم ہے وہاں اگر دوا رکھی جائے اور وہ دوا کا اثر معدے میں اترے یا دماغ میں اترے، سر پہ جو دوا لگائی گئی تھی وہ دوا کا اثر دماغ میں اترے، یا پیٹ پر جو دوا رکھی گئی تھی وہ دوا معدے میں داخل ہو جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیونکہ غذا اور دوا یہ دونوں چیزیں اندر داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ حاضرین، یہ قدیم زمانے کے علاج کے طریقے تھے، اس کے مطابق یہ مسئلہ بتایا گیا۔ اب جدید زمانے کے علاج کے طریقے الگ ہیں۔ آج کل علاج کیسے کرتے ہیں؟ بیمار ہو گئے، گولی ٹیبلٹ کچھ بھی استعمال مت کیجیے آپ، سیرپ وغیرہ انجیکشن لگا دیتے ہیں۔ تو اگر یہ کوئی سمجھے کہ میں روزے سے بھی رہوں گا، دوا بھی لوں گا، انجیکشن بھی لے لوں گا، تو روزہ نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا، انجیکشن سے بھی اور گلوکوز چڑھانے سے بھی، یہ دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ دوا جسم میں داخل ہو رہی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ دوا جس جگہ سے انجیکشن کے ذریعے داخل کی جا رہی ہے وہ ڈائریکٹ معدے میں نہیں جاتی، کیونکہ اصل غذا کی جگہ معدہ ہے، تو ڈائریکٹ معدے میں وہ دوا نہیں جاتی، مگر ایک رگ سے دوسری رگ میں منتقل ہوتے ہوئے، چھوٹی بڑی رگوں میں منتقل ہوتے ہوئے اس کا اثر معدے میں ہو تو ہی دوا اثر کرے گی۔ معدے تک دوا بہرحال چھوٹی بڑی رگوں کے ذریعے پہنچتی ہے، راست پہنچتی ہے، بلا راست پہنچتی ہے، ڈائریکٹ پہنچتی ہے یا انڈائریکٹ پہنچتی ہے، مگر دوا معدے تک پہنچتی ہے، چاہے وہ دوا انجیکشن سے دی جائے یا گلوکوز سے دی جائے، اس لیے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم مما دخل، روزہ اس سے ہے جو داخل ہوتی ہے۔ تو انجیکشن داخل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، گلوکوز سے دوا جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے، یہ جا رہی ہے، اس وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ اکثر علماء کرام اور خاص طور پر جامع نظامیہ کے قدیم شیخ الحدیث ہوں، شیخ الفقہ ہوں اور مفتی حضرات ہوں، قدیم سارے حضرات کا اسی پر اتفاق ہے، سب کا یہی مسئلہ ہے کہ انجیکشن اور گلوکوز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حاضرین کرام، اب یہاں ایک اہم ترین بات ہے، وہ سمجھنے کی ہے اور علماء کی بڑی بڑی بحثیں اس میں بیان کی جاتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حاضرین، بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ سانپ ڈسے تو روزہ ٹوٹتا کیا؟ بچھو کاٹ لے، سانپ ڈس لے، روزہ ٹوٹے گا؟ تو فقہی مسائل میں آپ کو ملتا ہے نہیں ٹوٹتا۔ تو جب سانپ زہر اندر داخل کر رہا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹ رہا، پھر انجیکشن دیے تو روزہ کیوں ٹوٹتا؟ ایک سوال ہوتا ہے، یہ علماء کی بحث ہے، اپنا بھی ذہن کھل جاتا۔
دین میں کیسی کیسی بحثیں ہوتی ہیں مسائل ثابت کرنے کے لیے، وہ بھی معلوم ہوتا۔ آج کل عوام پبلک کیا سمجھ رہی بولے تو یہ عالموں کو کیا ہے بھائی، مفتیوں کو اٹھے ایک ہی لکھ دیے، اٹھے ایک ہی لکھ دیے، فتویٰ دے دیے، فتویٰ دے دیے، بہت آسان کام ہے سمجھ رہے۔ رات کی نیندیں جن کا چین قربان کر دینا پڑتا فتویٰ دینے کے لیے، آپ کو کیا معلوم؟ نہ ٹام بولٹا نہیں ہے یوں گاڑی کو لگا دیے فٹ کر دیے، نہ ڈاکٹروں کا آپریشن ہے یہ لائے چیر دیے وہ لائے چیر دیے۔ بھائی دنیا آخرت دونوں کی بھلائی کا معاملہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے فتویٰ دینا۔ لوگ بہت آسان سمجھ بیٹھے ہیں، کچھ بولے علماء بولے تو ان کو کیا ہے خالی فتوے دیتے۔ ارے علماء فتویٰ نہیں دیے تو کیا کریں گے بھائی؟ آپ کبھی بولے ڈاکٹر کو کیا ہے ہمیشہ دوا دیتا انجیکشن دیتا، ارے وکیل کو کیا ہے بھائی ہمیشہ بحث کرتا، بولے کبھی؟ تو ان کو نہیں بولتے تو علماء کو کیوں بولتے؟ بھائی ہر فیلڈ والا اپنا کام کرتا۔ عالم مفتی کیا کریں گا؟ فتویٰ ہی دیں گا، مسائل ہی بتائیں گا، اور کیا کرے گا؟ اس کا جو کام ہے وہ کریں گا، وہ بھی نہیں کرنا بول رہے ہیں آپ لوگ۔ عالم صاحب نہیں بولنا، مفتی صاحب فتویٰ نہیں دینا، پھر کیا کریں گے؟ افسوس کی بات ہے۔ ارے جن کو اللہ رسول نے اجازت دی بولنے کی، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ آپ کو کس نے اجازت دی روکنے کی؟ نہیں سننا ہے تو آپ مت سنو، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے اجازت دی ہے، قرآن حدیث وغیرہ کی روشنی میں ہر حق بات بتائی جاتی ہے۔ تو بحثیں کیسی ہوتی ہیں آپ غور کریں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ میں اصل یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، مسئلہ کیا بتایا گیا؟ باہر سے اندر کوئی چیز داخل نہ ہو، انجیکشن دیے تو باہر سے دوا اندر جا رہی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر سانپ ڈسے تو کیوں نہیں ٹوٹتا مولوی صاحب؟ ایک مولوی صاحب دوسرے سے مولوی صاحب سے پوچھتے گفتگو میں، یہ علمی بحثیں ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے دیکھیے سانپ کا زہر ہے، سانپ کا زہر ہے، نہ غذا ہے نہ دوا ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ غذا اور دوا یا اس جیسی کوئی چیز انسان کے جسم میں اس کے ارادے سے داخل ہو تو روزہ ٹوٹے گا اور کفارہ بھی لازم آئے گا، اگر ارادے سے داخل ہو تو اب آپ بتائیے کیا کوئی جان بوجھ کے سانپ سے ڈسوا لے گا؟ نہیں، وہ تو بلا ارادہ ہوتا ہے۔ ایک بات مان لیجئے کوئی جان بوجھ کے ڈسوا لے بھی تو نہ وہ غذا ہے نہ دوا ہے بلکہ وہ زہر ہے، تو پھر زہر کے داخل ہونے سے روزہ ٹوٹنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ زہر سے انسان کے جسم کو قوت ملتی ہے یا پھر جان کے لالے پڑتے ہیں، وہ تو مصیبت ہے، اس لیے وہاں روزہ ٹوٹنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں اور اس میں فرق ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا حاضرین، پہلے ہی یہ تن آسانی کا دور ہے، تن آسانی کا دور ہے۔ اب اگر کہیں کہ بھئی انجیکشن لے لیے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، مان لو اگر کہا جائے تو لوگ کیا کریں گے معلوم آپ کو؟ قوت کے انجیکشن بھی آتے اور ایسے انجیکشن بھی ملتے بھوکش نہیں لگتی، اور ایسے بھی گلوکوز ہے۔ آدمی کیا کریں گا روزانہ رمضان میں روزہ رکھیں گا، دوپہر کے وقت جا کے بیڈ پہ سو جائیں گا اور ایک گلوکوز لے لیں گا، کیا ہوتا اس سے؟ روزہ نہیں لگتا۔ تو اگر یہ طریقہ لوگ جان بوجھ کے کرتے رہیں گے، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، گلوکوز بھی چڑھ رہا ہے، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، قوت بھی مل رہی ہے، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، بھوک نہیں لگنے کا انجیکشن بھی لے رہا ہے، پھر یہ کام کرتے رہیں گے تو پھر روزہ کیا ہوگا؟ وہ کیوں رکھتے روزہ؟ روزہ رکھنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ لوگ غلط استعمال کریں گے۔ جو مسئلہ بتایا جا رہا ہے عذر اور مجبوری کی صورت میں بعض علماء نے جو جائز کہا ہے، اگر اس کو ایسے ہی جاری کر دیا جائے تو لوگ اپنی منمانی سے جیسا چاہیں استعمال کریں گے، تو اس نقصان سے بچانے کے لیے یہ فرمایا گیا کہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ قاعدہ بھی ہے اپنی جگہ، ساتھ میں یہ بھی ایک نقصان ہوتا ہے، اس لیے وہ اجازت نہیں دینا چاہیے۔